أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پڑھو باواز بلند پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحبك يا نور الله گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سنا کے بعد حضور جانے جانا جانے کائنات امام الانبیاء احمدی مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر 1445 ہجری سفر کا مہینہ ستمبر کی آج 8 تاریخ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے دعا کرو میری آپ کی حاضری کو اللہ اپنی پاک بلند و بالا بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور میرے آپ کے لیے بخشش کا سامان بنائے اور خاص کر میں دعا کو اور سب سے دعا کی التجا بھی کرتا ہوں جمعے کا دن ہے اماں جان کے لیے اللہ ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے وہ علی ہیں اللہ اپنے محبوب کا صدقہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے والدین قدموں سے لگی ہوئی دھول کا صدقہ میری ماں جی کو اللہ صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے حضرات گرامی قدر کل حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک کا تیسرا دن تھا 980واں عرس میں آپ کا منایا 1000 سال کم و بیش ہونے والا ہے 20 سال کم 1000 سال سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے یار اسی تے اپنے یا قبراں میں باز اوقات بھول جاتے ہیں ہاں یہ بات حقیقت ہے اپنوں کی قبریں بھول جاتے ہیں لوگ تو قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں
قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں، قبریں ختم ہو جاتی ہیں، قبر پہ کوئی اور قبر بنا کر چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بارگاہ میں رکھا کیا ہے؟ آخر کمال کیا ہے کہ 980 سال بیت گئے، قبر بھی موجود ہے، قبر سے پیار کرنے والے بھی موجود ہیں۔ 980 برس آپ دیکھیں، اس دور کی بات، اس ٹائم لاہور چھوٹا سا لاہور تھا، لیکن لاہور ادو بھی لاہور ہی سی۔ ہاں لاہور ادو بھی لاہور سی ہے نہیں، آپ نے پیر و مرشد لیا کر دی جا علی اجمیری لاہور سے چلا جا، جی ایسے نہیں لگائی تھی۔ بہرحال میں جو بات کر رہا ہوں آج علی اجمیری رحمت اللہ علیہ، تینوں اختلاف ہوئے گا داتا کہن دے تے پیا ہوئے پر ہے علی اجمیری داتا ہی ہے۔ کیوں اختلاف کرنا تیرا حق ہے، کر سکتا ہے، لیکن جواب میں دے دیتا ہوں۔ غنی اللہ ہے، غنی اللہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے یار حضرت عثمان کو لوگ غنی بھی کہتے ہیں۔ صدیق اللہ ہے، ابو بکر کو صدیق بھی کہتے ہیں۔ فاروق اعظم سب سے اللہ بڑا، اللہ اکبر، وہ اللہ ہے، سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، 5 وقت رکوع میں جھکتا ہے، پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم۔ اللہ تو ہی پاک، تیرا مرتبہ بڑا اعلیٰ، تو بڑا پاک تے عظمت والا ہے، آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات کرام قدر، مولا علی پاک کی عظمت، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہو علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایک جگہ پر نہیں، متعدد مقامات پر۔ اب میں بات جو کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بات سوچو تو صحیح، آپ ہزاروں لوگ کل بھی آئے، پرسوں بھی آئے، اس سے پہلے بھی آئے، آج بھی موجود ہوں گے، اور شب و روز ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ وہاں سے پیٹ بھر بھر کے جاتے ہیں۔ جسمانی غذا بھی ملتی ہے، روحانی غذا بھی ملتی ہے۔ 980 سال بیت گئے۔ میں جب مطالعہ کرتا ہوں کشف المحجوب کا، تو میری بات یہاں پر رکتی کہ یار آخر وجہ کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ 980 سال بیت جائے پھر بھی لوگ کام نہ ہو، بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، لوگوں کے مجمع بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی دعوت نامہ علی اجمیری اٹھ کر لوگوں کو جا کر نہیں دے رہے۔ علی اجمیری نے لوگوں کو نہیں بتایا، میں تو گھر میں پروگرام کرواؤں نا تو میں پیسے خرچ کر کے کارڈ بنواتا ہوں، جا کر پھر دعوت نامے پر فون بھی کرنا، یاد دہانیاں بھی دلانا، یاد دہانی کروانا کہ اس نے پروگرام میں تسی اس دن آ جانا ہے۔ جو خاص ہوتے ہیں ان کو اسپیشل کارڈ بھی بھیجے جاتے ہیں، پھر فون بھی کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو فقط فون کیے جاتے ہیں، فقط کارڈ بھیجے جاتے ہیں۔ ادھر تو ہمارا بڑا ہی عجب ہے، منظر ہی عجب ہے۔ بس لوگوں کو کسی مسجد سے، کسی محبت کرنے والے سے پتہ چل جائے کہ جی آج عرس کی تقریب کا آغاز ہو رہا ہے، غسل کا تقریب کا آغاز ہو رہا ہے، چراغاں کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں ایسی لغو رسم و رسومات کی بات نہیں کر رہا جو گولڈ مکے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں
کی بات نہیں کر رہا، علی اجمیری نے تو سچا سچا دین اللہ کا لوگوں کو پڑھایا ہے۔ علی اجمیری نے تو سچا سچا دین پڑھایا ہے۔ اس دور میں آج حق بات کرنے کے لیے بعض لوگ ڈرتے ہیں، میرے دادا پاک نے علی اجمیری نے اس دور میں جب پاکستان کی پے بھی نہیں بنی تھی، پاکستان کا تصور بھی نہیں تھا، پاکستان کے لیے کوئی سوچ و بچار، کوئی ویژن کسی کے دل و دماغ میں خیال نہیں تھا، علی اجمیری نے راوی کے کنارے پر ڈیرا لگایا۔ کس لیے؟ لوگوں کو کالا کالا رسول اللہ کا سچا اچھا سچا پکا مسلمان بنانے کے لیے آپ نے ڈیرا لگایا۔ اللہ اکبر، کائنات گواہ ہے، دنیا گواہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے لوگوں چلے اجمیر، شہزادہ اجمیر سے چلے لاہور میں آ جائے، کوئی جان پہچان رشتہ داری نہیں۔ بعض اوقات میں نے کسی دوسرے ملک جانا ہو، پہلے میں یا تو ویزا نوکری کا سارا معلومات لیتا ہوں، پھر میں جاتا ہوں، یا کسی دوسرے شہر جانا ہو، مجھے پتا ہوتا ہے، ٹھکانے کا پتا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر رات میں قیام کرنا ہے، فلاں جگہ پر میں نے رکنا ہے، فلاں اسٹاپ پہ اتروں گا، فلاں سے پھر فلاں گاڑی پر بیٹھوں گا، اس جگہ سے اس جگہ پر جاؤں گا، فلاں جگہ پر جا کر وہاں میرا انتظار کرنے والے انتظار کر رہے ہوں گے، کوئی کھانا بنا کے بیٹھا ہوگا، کوئی پانی لے کر کھڑا ہوگا، مجھے پتا ہے۔ لیکن علی اجمیری آپ کو تو صرف فقط پیر مرشد نے یہ حکم دیا تھا، اے علی اجمیری لاہور میں چلے جاؤ، لاہور میں چلے جاؤ۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، باور یہ کرانا چاہتا ہوں کہ دین سے جڑ جاؤ گے، راستے بھی مل جائیں گے، منزل بھی مل جائے گی۔ جی ہاں، راستے بھی ملیں گے، منزل بھی ملے گی، پیار کرنے والے بھی مل جائیں گے، جاننے والے بھی مل جائیں گے، پھر جان پہچان ہو جائے گی۔ تیری پہچان فقط دین سے ہونی چاہیے، تیری پہچان اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور کوئی چیز نہیں تیرے دل میں ہونا چاہیے، کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے۔ جب تو اس خیال سے گھر سے نکلے گا تو پھر تجھے ہر چیز ملے گی۔ لاہور کے اندر علی اجمیری کو کوئی نہیں جانتا تھا، دریائے راوی کا کنارہ تھا جہاں پر آج میرے علی اجمیری پاک کا دربار ہے، اتنی یہاں تک دریائے راوی تھا۔ اللہ اکبر، میں اگر یہ بات کروں تو یہ غلط نہیں ہوگی، دریا بھی جان گیا اے اللہ دے بلیاں دا کارے کہ تو پیچھے چلے جائیں۔ اسی لیے تو پیر میرے لیے شاہ کہا نا، کوئی پسر نہیں ڈولر دی، چپ کر دے علیت جان نہیں ہے بولر دی۔ کیوں؟ دریائے راوی اللہ کے ولی کی قدر جانتا ہے، یہ جان کر اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کر بھی اہل اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ باہر کر حضرات سے کرام کی قدر حضور گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، گنج بخش، گنج کہتے ہیں خزانے کو، ارے کیوں نہ خزانہ ان کو کہا جائے، کیونکہ یہ نواسی اس محبوب کے ہیں، اس محبوب کے نواسی ہیں، اس محبوب کی اولاد میں سے ہیں، اس محبوب کی اولاد میں سے ہیں، جن کے در سے کبھی منگتا خالی ہاتھ گیا ہی نہیں تھا اور بھر کے دیتے تھے۔ تو چونکہ ماہ سفر ہے، سیدی مرشد اعلیٰ حضرت کا بھی اس سے 25 سفر کو آتا ہے، تو انہوں نے بھی ان کی تو محبت ہی کیا، انہوں نے محبت میں اشعار بھی لکھے، تو سرکار کی یا تو کسی حدیث کا ترجمہ لکھا،
یا قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا یا کسی حدیث کا مفہوم بیان کیا یا قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کیا.